والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. مگر مدار جمعہ کے دن اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کی بڑی عظیم سورت ہے، اور کہف کا معنی بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ غار کے آتے ہیں۔ حقیقت میں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے، اور سورہ کہف کے سلسلے میں دو عظیم فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا اس کو دجال سے بچا لیا جائے گا، دجال کے فتنے سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ تو بہت آسان ہے، شروع کی 10 آیتیں آپ انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں، بالکل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث جو سورہ کہف پڑھنے کی ہے، جمعہ کے دن خاص کر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک روشنی اور نور پیدا کریں گے۔ تو گویا کہ یہ بھی بڑی عظیم فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں روشنی پیدا فرماتے ہیں۔ پورا ہفتہ الحمدللہ اللہ کے نور کی آیتیں تلاوت کر، جو ولیجز ہیں لوگ بیان کرتے ہیں، ان قصوں کو سن کر، انہیں ذہن میں بٹھا کر یہاں لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے، قرآن مجید میں جو اللہ نے واقعات بیان کیے، ان کے اندر جو کشش ہے، ان کے اندر تو تاثیر ہے۔ نضر بن حارث کے واقعے میں کہاں سے وہ کشش پیدا ہوگی، کہاں سے وہ تاثیر پیدا ہوگی؟ بہت سارے معاملات میں لوگ اس کے واقعے کو سن کر ہنستے تھے، اور اس کو ایک بالکل جوکر کی حیثیت سے لوگ دیکھتے تھے۔ تو نضر بن حارث کو سامنے رکھ کر مشرکین مکہ نے ایک شرارت سوجھی۔ وہ شرارت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو لوگوں کے سامنے بے بس کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کو لوگوں کے سامنے بے بس اور عاجز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ مکے سے چند لوگوں کا ہم انتخاب کریں گے، مکے سے چند لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور ان کو مدینہ بھیجیں گے۔ اور مدینے میں کون ہے؟ یہودی ہیں، اور یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے۔ ان سے کچھ سوالات لے کر آئیں گے، اور وہ سوالات نبی کے سامنے، محمد کے سامنے پیش کریں گے، اور اگر محمد جواب نہ دے پائیں تو سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل عاجز ہیں، بے بس ہیں، تو آپ سے کوئی قریب نہیں ہوگا۔ اس ناپاک ارادے سے مکے والوں نے 2 لوگوں کا انتخاب کیا۔ مکے کے مشرکین نے مدینہ بھیجنے کے لیے اور سوالات لانے کے لیے 2 لوگوں کا انتخاب کیا۔ ایک کا نام یہی نضر بن حارث، اور دوسرے کا نام جس نے اللہ کے نبی کو ابو جہل کے کہنے پر، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی گندگی لا کر اس نے ڈال دی، یہ عقبہ بن ابی معیط، جو اللہ کے نبی کو بہت پریشان کرتا تھا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث دونوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور دونوں مدینہ جاتے ہیں اور وہاں یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں، پورا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ وہ 3 کوسچنز ان کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 سوالات کرو، آپ کے شہر مکہ میں جو پیغمبر ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ تم اپنے محمد سے پوچھو، انسان کی روح قبض ہوتی ہے، انسان کی جان نکلتی ہے، تو جان کے بارے میں آئے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال تھا، ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
اور تیسرا سوال تھا غار والوں اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ 3 سوالات معلوم کر کے آئے اور یہ تینوں سوالات آسمانی کتابوں میں توریت میں اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں. تو لہٰذا سبحان اللہ یہ سوالات لے کر مکہ آئے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط اور اللہ کے نبی سے سوال کیا. اللہ کے نبی تو اپنے طور پر جواب نہیں دیتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہوتی. آپ نے انتظار کیا, تینوں سوالات کے جوابات نازل ہو گئے. پہلا سوال جان کے بارے میں کہ انسان کی جان جو جسم سے نکلتی ہے تو انسان مردہ ہوتا ہے, انسان میت ہوتا ہے. تو پوچھا کہ جان کیا ہے. اللہ نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں بیان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, جان کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ انہیں بتا دیجئے گا کہ روح کا علم صرف اللہ کو ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بالکل تھوڑا علم ہے. روح کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا, اتنی صدیاں گزر گئی, اتنے 100 سال گزر گئے, زمانہ ترقی کر رہا ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے, ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, لیکن آج تک دوستو اس ماڈرن زمانے میں, ترقی یافتہ زمانے میں بھی آج تک کوئی اس جان کے بارے میں, روح کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا کہ وہ روح کیسے ہوتی ہے, اس کی شکل کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے. آج تک کسی نے بیان نہیں کیا. پوری سائنس عاجز ہے, پوری سائنس گھٹنے ٹیک دی. انہوں نے بہت کوشش کی کہ انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے وہ کیپچر کرے, وہ معلوم کرے وہ روح کیا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف طور پر بول دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے, اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ برائے نام تھوڑا علم ہے اور اللہ ہی کو پورا حقیقی علم ہے. پہلے سوال کا جواب ہے یہ. اس کے بعد دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں جو اللہ نے اسی سورہ کہف کے آخر میں بیان کیا ہے. اور تیسرا سوال غار والوں کے بارے میں. غار والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ہی نازل کر دی, سورہ کہف. کہف کے معنی غار. آپ سورہ کہف پڑھیں گے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 20/6 تک. اس پورے واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. ہوا کیا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد تقریباً 100 اور 120 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اصل کیا ہے, یہ جو غار والوں کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت ایک بادشاہ تھا جو بڑا مشرک بادشاہ تھا, لوگوں کو شرک پر ابھارتا تھا. اور یہ چند نوجوان تھے جو عیسائی دین پر قائم تھے اور عیسائیت اس وقت اپنی اصلی شکل میں تھی. عیسائیت اس وقت توحید پہ تھی, اصلی شکل میں تھی. تو عیسائیت پر یہ چند نوجوان قائم تھے اور بادشاہ کیا کرتا تھا, لوگوں کو شرک پر, بت پرستی پر ابھارتا تھا. اور بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے علاقے میں چند ایسے نوجوان ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں, ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. تو بادشاہ ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور بلا کے پوچھتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. یہ لوگ اپنا عقیدہ پوری طرح سے بے باکی کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کا رب صرف ایک ہے, اسی کے آگے ہمارا سر جھکنا چاہیے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کھلم کھلا توحید کا اعلان کرتے ہیں. بادشاہ غصہ ہوتا ہے اور فوری طور پر سزا نہیں دیا بادشاہ. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو چند نوجوان تھے جو تقریباً 7 تھے, ان میں سے 6 بادشاہ کے قریبی رشتہ دار تھے. تو اس نے سوچا کہ رشتہ دار ہیں, انہیں کچھ مہلت دے دیں, انہیں کچھ مہلت دے, موقع دے سنبھلنے کا. کہا کہ میں چند دن مہلت دیتا ہوں, اگر تم اپنی توحید سے باز نہیں آئے, شرک کو قبول نہیں کیے, تمہارا حشر بہت برا ہوگا, تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تو نوجوان دربار سے نکل گئے. نکلنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اب اگر ہم یہی رہے یا تو بادشاہ شرک پر مجبور کرے گا اور نہ ماننے پر ہمیں قتل کر دے گا, ہماری جان چلی جائے گی. اپنے ایمان کو بچانے, اپنی جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے اب ہم بستی سے دور ایک ایسے مقام پہ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ہم پورے سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں. تو یہ تقریباً نوجوان آپس میں اتفاق کر لیتے اور بستی سے آہستہ آہستہ چپکے سے نکل جاتے اور ایک غار میں پناہ لیتے. ابھی میں غار کے بارے میں بتاؤں گا یہ غار کہاں ہے. ایک غار میں پناہ لیتے. وہ غار کیسا تھا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا.
وہ غار بہت اندر سے کشادہ تھا. اس غار کی خصوصیت یہ تھی کہ غار کے دو دہانے تھے, غار کے دو منہ تھے, اس طرف بھی ایک منہ اور اس طرف بھی ایک منہ, یعنی اس کے دو انٹرنس تھے غار کے, ایک شمال کی جانب اور ایک جنوب کی جانب. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا, وہ غار اندر سے اتنا کشادہ تھا اور ایک جو ہے دہانہ شمال کی جانب, ایک اور دہانہ اور انٹرنس جو ہے جنوب کی جانب. اگر سورج طلوع ہوتا تھا اندر روشنی تو آتی تھی لیکن سورج کی گرمی اندر نہیں پڑتی تھی. مشرق اور مغرب میں نہ ہونے کی وجہ سے اندر گرمی نہیں پڑتی تھی. اتنا بہترین غار تھا. تو لہٰذا یہ نوجوان وہاں داخل ہو جاتے ہیں. تو 6 نوجوان بادشاہ کے قریبی رشتے دار تھے اور ایک نوجوان چرواہا تھا, جانور چرانے والا, بکریاں چرانے والا تھا. اس کے ساتھ اس کا کتا بھی ساتھ آ گیا. اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا یہ نوجوان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. یہ 7 نوجوان اندر داخل ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کی غرض سے, اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے. اور جیسے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیند, موت کی نیند اللہ دے دیتے ہیں, کیونکہ نیند یہ موت کی بہن کہتے ہیں اس کو. یہ چھوٹی موت ہے. یہ جب انسان سوتا ہے دوستو, اللہ اکبر, حقیقت میں دوبارہ روح واپس لوٹے نہ لوٹے ہم نہیں جانتے ہیں. یعنی زندگی دوبارہ ملے گی نہیں جانتے ہیں. روح تو اندر رہتی ہے لیکن دوبارہ آنکھ کھلے گی نہیں معلوم. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں نیند کو موت سے تعبیر کیا. اسے جب سو کر اٹھتے تو کون سی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا. اللہ اکبر, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا. اس کے بعد زندہ کیا موت کے بعد. یہ چھوٹی سی موت کے بعد, چھوٹی سی موت اور نیند کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اے اللہ تیری ہر قسم کی تعریف ہے. اللہ اکبر. تو انہیں نیند آتی ہے تو یہ نوجوان سو جاتے ہیں. اور اللہ نے بیان کیا جب انسان سوتا ہے, اور ایک بہت لمبا زمانہ سونا ہے, اللہ کی نشانی تھی یہ قدرت کی نشانی تھی یہ, تو لہٰذا ایک لمبا زمانہ سونا ہے. ایک انسان بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سوتا رہے تو جسم کے کچھ حصے, پارٹس تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں. جب کروٹ بدل کر سونے لگے تو انسان کو راحت ملتی ہے. اللہ نے کہا یہ لمبا زمانہ سوئے رہے لیکن کروٹیں بدلتے رہے, کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب, کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب, کروٹیں بدلتے رہے یہ. اور سونے کے بعد بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کتنے گھنٹے سوئے رہے. ایک بندے نے کہا کہ شاید 1 دن, ایک اور بندے نے کہا کہ شاید ہاف ڈے, آدھا دن سوئے رہے. ایک اور بندے نے کہا کہ شاید چند گھنٹے سوئے رہے. خیر سمجھ میں نہیں آئے کہ کتنے گھنٹے سوئے رہے. حالانکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ تقریباً 309 سال وہ سوئے رہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی حقیقت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 + 9 309. اللہ نے 309 نہیں کہا, 300 + 9 309. اس کے سلسلے میں بات کیا ہے, کیوں 309 نہیں کہا, 300 + 9 کہا؟ کیونکہ ہمارے پاس تاریخ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک چاند کے حساب سے, ایک سورج کے حساب سے. چاند کے حساب سے 309 سال اور سورج کے حساب سے 300 سال. اور عیسائی لوگ اپنا پورا معاملہ سورج کے حساب سے کرتے ہیں, اور امت محمدیہ ہم وہ تقریباً عبادات کا معاملہ ہم چاند کے حساب سے کرتے ہیں. چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں, چاند دیکھ کر افطار کرتے ہیں. تو اسی لیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 309 سال نہیں کہا, 300 + 9 کہا. آپ ماہرین سے پوچھ لیجئے کہ چاند کے حساب سے 309 سال ہوتے ہیں اور سورج کے حساب سے 300 سال ہوتے ہیں. تو 309 سال سوئے رہے اور اس کے بعد بھوک لگی. ان کے پاس کچھ سکے تھے, پیسے تھے. ایک آدمی کو دے کر کہا کہ جاؤ جی باہر سے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ. تو وہ بندہ باہر گیا, غار کے باہر گیا اور دیکھا کہ پوری دنیا بدلی ہوئی ہے, پوری طرح سے دنیا بدلی ہوئی ہے. ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے آئے تو غار کے آس پاس آبادی کیا تھی پورا ذہن میں تھا, اور تقریباً اب آ کے وہ بندہ دیکھتا ہے کہ پورا ماحول بدلا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. سامنے ایک دکان تھی, دکان کے پاس جا کر اس نے کوئی چیز خریدی کھانے پینے کی. اس کے بعد جب سکہ حوالے کیا تو دکاندار اس بندے کو دیکھتا رہا, ارے یہ تو بہت زمانے پہلے کا سکہ ہے, یہ تو وہ سکہ ہے جو مشرکین کے زمانے کا تھا. اب کون سا زمانہ ہے؟ اب عیسائیوں کا زمانہ تھا. وہ
असल तौहीद पे बाकी रहने वाले लोग वहां आ गए थे। 300 साल पहले मुशरिक कौम थी और 300 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कौम है। हम भी देखते हैं कि किला में अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख किला की ऐसी है कि बहुत सारे अल्लाह के बंदे किताब और सुन्नत से दूर थे, तौहीद से महरूम थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तारीख हमारी ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौहीद से नवाजा है, किताब और सुन्नत से नवाजा है। आबा व अजदाद थे, उनका मामला अलग था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में किला की तारीख अल्लाह तबारक व तआला अब तमाम कुछ सलामत रखे। काफी बेदारी है, काफी दीनदारी है, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, अल्लाह इस हालत को बाकी रखे। तो सुबहान अल्लाह, दुकानदार ने देखा अरे ये तो बहुत पुराना सिक्का है, और आसपास के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद जब सारे लोग इकट्ठा हुए और उस नौजवान को देखा तो पता चला कि ये मामला कुछ अलग ही है। और जब वो साथी, वो नौजवान उन लोगों को गार लेकर गए तो वहां दीगर नौजवान भी थे, और दीगर नौजवानों ने पूरा माजरा जिक्र किया। तो इन लोगों ने कहा ये तो बहुत एक लंबी मुद्दत पहले का वाकया है, एक लंबे जमाने पहले का वाकया है। जिस बादशाह के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो बादशाह कौन था जिसने उन नौजवानों को शिर्क पर मजबूर किया? उसका नाम दकियूस था या दकियानूस उसका नाम था। जैसे उस बादशाह का नाम लिए, क्योंकि बादशाह की तारीख तो लोगों को मालूम रहती है, तो कहा कि अरे ये तो बहुत पुराना बादशाह है, अरे उस जमाने के हो। तो सारे मुसलमान समझ गए ये अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह ने इन लोगों की हिफाजत की है। और अल्लाह अकबर, देखिए ये नौजवान जब अपनी नींद से 309 साल के बाद बेदार हुए, एक ऐसे दौर में बेदार हुए कि उस इलाके में एक पादरी था, एक ईसाई आलिम था जो मरने के बाद दोबारा जी उठने, जिंदा उठने का इनकार करता था। और इन नौजवानों का दोबारा बेदार होना उन सब के लिए जवाब था कि जब अल्लाह ताला चंद बंदों को एक लंबी मुद्दत के बाद नींद देकर दोबारा बेदार कर सकते हैं, वही ज़ात कादिर है। एक लंबा जमाना गुजरने के बाद जब हम इंतकाल हो जाएंगे तो दोबारा अल्लाह ताला हमको अपनी कब्रों से उठाएंगे और मैदान महशर में हम सब जमा किए जाएंगे। ये जवाब भी उस ईसाई आलिम को मिल गया। और जो लोग बाज बादल मौत का इनकार करते थे, इन नौजवानों को देखकर उन्होंने तौबा किया, और बस्ती वालों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे दरमियान रहे, आप अल्लाह वाले हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम असल अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने वतन से निकले थे, लिहाजा हम गार ही जाते हैं और वही अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बाद यहां तक अल्लाह कुरान में वाकया बयान करता है, उसके बाद का वाकया नहीं है। उसके बाद कितने साल रहे हो उसकी कोई वजाहत नहीं, लेकिन इतनी बात उलमा जिक्र करते हैं कि बहुत जल्द उन्हें मौत आ जाती है। अल्लाह ताला की हिकमत ये रही कि उन्हें ज्यादा दिन तक रखना ये उनके लिए भी खतरा हो सकता है। लोग औलिया समझकर बहुत कुछ कर दे सकते हैं, अकीदा बिगड़ सकता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। और उनके इंतकाल के बाद लोगों ने क्या किया, उस गार के ऊपर एक इबादत गाह बना ली। आज भी वो इबादत गाह मौजूद है, आज भी वो इबादत गाह मौजूद है, लेकिन ईसाइयों के हाथ में, ईसाइयों ने उसे अपना चर्च बनाया है। तो उस इबादत गाह को उन्होंने गार के ऊपर बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह काफ में उस मस्जिद का और इबादत गाह का अल्लाह ने जिक्र किया है। दोस्तों, ये वाकया अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं। अब सवाल ये है कि ये वाकया कहां पेश आया। इस सिलसिले में अहले इल्म की 3 राय है। पहली राय यह है कि ये वाकया रूम में मकाम आला से 2 पहाड़ों का एक सिलसिला है। वहां पर एक बस्ती है, रकीम नामी एक बस्ती है। उस रकीम नामी बस्ती में ये गार मौजूद है। वहीं पर बाद मुफस्सिरीन की राय है, क्यों ये इख्तिलाफ, क्योंकि ऐसे गार उन इलाकों में, रोम में, तुर्की में, टर्की में और ईरान में बहुत सारे गार पाए जाते हैं। एग्जैक्ट वही गार है क्या, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो पहली राय क्या है, रकीम नामी बस्ती में जो रूम में है तो वहां पर ये गार मौजूद है। दूसरी राय यह है, अक्सर मुफस्सिरीन ने इस राय को पसंद किया कि टर्की के मगरिबी साहिल पर एक शहर है, उसका नाम इफ्सूस है। इफ्सूस नामी शहर में यह गार मौजूद है। और बाज़ अहले इल्म की राय यह है कि टर्की का एक मशहूर शहर है तरसूस, तरसूस नामी शहर में यह गार मौजूद है। बहरहाल अहले इल्म की ये 3 राय हैं। दोस्तों, ये कितने लोग थे, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, लोग आपस में इख्तिलाफ करते हैं गार में कितने नौजवान थे। बाजों ने कहा कि 3 थे, उनमें से चौथा कुत्ता था, 4 थे, 5वां कुत्ता था, 6 थे, 7वां कुत्ता था, 7 थे, 8वां कुत्ता था। ये पूरी तादाद और अदद अल्लाह बयान करने के बाद कहता है कि अल्लाह ताला और चंद लोगों को मालूम है कि वो कितने जो है लोग मौजूद थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, मैं जानता हूं, मुझे इल्म है
گویا کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے حاصل کیا ہوگا کہ غار میں 7 نوجوان تھے اور ان میں سے 8واں جو تھا ان کا وہ کتا تھا. یہ 7 نوجوان اور ایک کتا وہ غار میں موجود تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 6 بادشاہ کے بہت قریبی لوگ تھے, رشتہ دار تھے, اور ایک بندہ چرواہا تھا. اس واقعے کو اللہ نے دوستو پوری تفصیل کے ساتھ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا سورہ کہف میں موجود ہے. چاہے تو آپ تفسیر کی کتابوں میں, قرآن کے ترجمے میں یہ پورا واقعہ دیکھ سکتے ہیں. بس 2 باتیں ذکر کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے, جب یہ نوجوان غار جا رہے تھے انہوں نے ایک دعا کی ہے, بڑی اچھی دعا ہے, اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے. کیا دعا کی انہوں نے؟ اللہ سے دعا کی, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے اللہ ہم بستی سے نکل رہے ہیں, بس تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں, لہٰذا تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما. دوستو ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہر مقام اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں. اسی لیے بڑی پیاری دعا ہے, ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہم جس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے اس میں تو نیکی عطا فرما, اس میں صحیح رائے اور صحیح بات عطا فرما, صحیح بات تو ہمیں مہیا فرما. یہ پیاری دعا نوجوانوں نے کی. اور دوسری بات یہ ہے دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ کوئی عام لوگوں کا واقعہ نہیں, یہ نوجوانوں کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں سے جڑی ہر اچھی بات بہت اللہ کو پسند آتی ہے. جوانی میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. جوانی میں کیے جانے والے سجدے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. جوانی میں کیے جانے والے صدقہ و خیرات اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ایک واقعہ اپنی کتاب قرآن مجید میں اس نے بیان کیا, اور رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے نوجوان آئیں گے اس واقعے کو پڑھیں گے. اس واقعے کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نوجوان بھی اپنے اندر بدلاؤ لانا, نوجوان بھی جوانی کے مرحلے میں اللہ کو راضی کرنے, اللہ کو منانے کی کوشش کرنا, کیونکہ جوانی کی عبادت بڑی سنہری عبادت ہے. اور جوانی میں اگر کوئی بندہ عبادت گزار ہوتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اپنا سایہ اسے نصیب فرمائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ, اس نوجوان کو اللہ اپنا سایہ دیں گے جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھائی ہو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآنی واقعات سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قدم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو جوانی کا مرحلہ غنیمت جانتے ہوئے جوانی میں اللہ کی بندگی بجا لانے کی اللہ تمام نوجوانوں کو توفیق دے. جوانی کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے, جوانی میں اللہ پرہیزگاری عطا فرمائے, جوانی میں اللہ تبارک و تعالی عبادت اور للہیت پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کے بزرگوں کا سایہ اللہ تا دیر باقی رکھے, معاشرے کے بزرگوں کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری وہ نوجوان بچیاں جو کالجز میں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو محفوظ رکھے, اللہ ان کے ایمان کو محفوظ رکھے, اللہ ان کی جوانی کو محفوظ رکھے. ہمارے وہ نوجوان لڑکے جو مختلف فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, الگ الگ فیلڈ میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کی جوانی کی حفاظت فرمائے, ہر نوجوان کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہر نوجوان کی سوچ کی اللہ حفاظت فرمائے. جو کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے, عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں روشنی پیدا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر نعمت سے مالا مال فرمائے, ہر شر اور برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.